الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، عزیز ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رب کا بے شمار کرم اس کے احسان عظیم کہ امسال پھر ہم آج اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے. یہ محفل نعت ہے. ارشاد بھائی ہمیشہ فقیر کو یاد فرماتے ہیں، اور صرف اس ایک موقع پر یاد نہیں فرماتے بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے چک والوں کو بلا کر گاہ بگاہ درس قرآن کے سلسلے کا انعقاد کرتے ہیں. مہربانی ڈاکٹر صاحب، مہربانی ڈاکٹر صاحب. پیارے ساتھیوں، آج جو چیز ہم نے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ صرف ایک ہی تھا کہ غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات، میرے آقا حضور علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں. میرے آقا کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی. میرے آقا کے ننیال کی طرف اپنے میکے کی طرف روانہ ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر رخت سفر باندھا. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جب مقامی ابوا پر جب پہنچی، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی. میرے آقا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس موقع پر 4 سال تھی یا 5 سال، ہاں 6 سال تھی. میرے آقا چھوٹے سے بچے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مقام ابوا پر تشریف فرما ہیں.
اور میرے آقا گریہ فرما رہے ہیں، مذاق کی موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں کے قطرے ٹپکتے ہیں اور والدہ ماجدہ کے رخسار مبارک پر پڑتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں کھولتی ہیں، اپنے چھوٹے سے مننے سے پیارے سے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو آپ اپنے کپڑے سے میرے آقا کے آنسوں کو صاف فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں، لوگ مر جائیں گے پر میں نہ مروں گی، لوگ مر جائیں گے پر میں نہ مروں گی۔ ایسا عظیم الشان بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا۔ پھر پیارے بھائیوں، آج میرے آقا کی عمر مبارک 61 برس ہوئی اور پھر وہی مقام ابوا ہے، اور میرے آقا اسی طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر میرے آقا حضور علیہ السلام مقام ابوا پر جب پہنچتے ہیں تو اپنی والدہ مائدہ کے تربت انور پر پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر زیارت کروں؟ پروردگار عالم سرکار مدینہ کو اجازت عطا فرماتا ہے، اے حبیب آپ ضرور زیارت کیجئے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام قبر انور شریف پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، جن لوگوں کی سوچ غلط ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلط باتیں ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچ سامنے آئی کہ دیکھو، حضور علیہ السلام نے اجازت اس لیے مانگی تھی نا کہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ اگر وہ مومنہ ہوتی تو میرے آقا اجازت کیوں مانگتے؟ پیارے بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اجازت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ وہ مومنہ نہیں تھی، بلکہ اس لیے مانگی تھی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں اپنی والدہ مائدہ کی تربت انور پر جو کھڑا ہوا ہوں، اس میں صرف میری اپنی ذات کا ہی دخل نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا حکم ہے مجھے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اور غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام روانہ ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کروں؟ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کو رب العالمین استغفار کی اجازت عطا نہیں فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومنہ نہ تھی، مشرکہ تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ؟ پیارے بھائیو، اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، ذرا غور کرو کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مشرکہ نہیں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ مشرک ناپاک ہے۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام قبر انور شریف میں کھڑے ہوئے، اور وہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَبْكَى لِمَنْ حَوْلَهُ، میرے آقا نے وہاں پر گریہ فرمایا، اور کیسا گریہ فرمایا؟ ایسا گریہ فرمایا کہ ارد گرد کے سارے لوگوں کو بھی رلا دیا۔ اس 1000 سے لے کے 1500 صحابہ کرام موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کا گریہ بتلا رہا ہے کہ میرے آقا کا گریہ کچھ بتلا رہا ہے۔ آپ دیکھو، ذرا غور کرو، کسی کی قبر پر کھڑے ہو کے رونا اسے محبت کی بنا پر ہوتا ہے یا نفرت کی بنا پر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے محبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ جب محبت ایسی ہے کہ میرے آقا خود ہی گریہ نہیں فرما رہے، بلکہ اپنے 1500 صحابہ کرام کو بھی گریہ میں مصروف کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی دل میں اپنی والدہ ماجدہ کی محبت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں۔ اگر میرے آقا کی والدہ ماجدہ مشرکہ ہوتی تو بتاؤ کیا میرے آقا گریہ فرماتے؟ کبھی بھی گریہ نہ فرماتے۔ میرے آقا کا گریہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کو محبت ہے، اور نبی کبھی بھی کسی ناپاک چیز سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔
میرے آقا کا گریہ یہ بات واضح کر رہا ہے، اے لوگوں کہ نبی کی ماں جو ہے وہ مومنہ ہے، مشرکہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر روکا کیوں گیا کہ آپ اے حبیب آپ جو ہیں وہ گریہ روکا کیوں گیا کہ آپ وہاں پر استغفار نہ فرمائیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میرے آقا کو استغفار کی اجازت مل جاتی تو آج 1400 سال کے بعد ملا آتے اور وہ یہاں کے اعلان کرتے، دیکھو اگر نبی کی والدہ سے کوئی گناہ ہوا نہیں تھا تو استغفار کیسا تھا؟ یعنی استغفار تو اس لیے ہوا کہ گناہ ہوتے رہے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پیارے بھائیوں، کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے جب گناہ نہیں تھا تو استغفار کیسا تھا؟ اس لیے رب نے فرمایا اے حبیب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے اب استغفار نہ فرمائیے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجئے، اب وہی مقامی ابواہ ہے، اب وہی مقامی ابواہ ہے۔ میرے آقا وہاں پر جلوہ گر ہیں، 61 برس کی میرے آقا کی عمر مبارک ہو چکی ہے، فتح مکہ شریف کا موقع ہے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام آپ پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا چاہتے ہیں، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں جب پہنچتے ہیں اور فتح مکہ شریف فرماتے ہیں، وہاں پر ایک شخص جس کا نام عبدالعزیٰ ہے، اس کی نگاہ جو میرے آقا کے رخسار مبارک پر پڑی تو وہ دل ربا حسن جو ہے وہ دل لے گیا، وہ ہوش ربا جلوے جو ہیں اس نے ہوش اڑا دیے۔ تو اس نے میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب کہ فتح مکہ شریف فرما لیا اور مدینہ منورہ کی طرف واپس میرے آقا تشریف لے آئے، تو اس موقع پر کیا ہوا؟ چند روز تو اس شخص نے جس کا نام عبدالعزیٰ تھا اس نے انتظار کیا، اس کا باپ جو ہے اس کے بچپن میں مر گیا تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے چند دنوں کے بعد کہا اے چچا کیا خیال ہے، کب ایمان لے کر آنا ہے؟ کیا محمد عربی پر ایمان لانے نہ چلیں، مدینہ منورہ کی طرف روانہ نہ ہو جائیں؟ چچا کو غصہ آ گیا، چچا نے کہا اے میرے بھتیجے، تیری یہ جرت کہ تو محمد عربی پر ایمان لانے کی بات کرے گا؟ اگر تو نے ایسی بات کہی تو تجھے رہائش کے لیے مکان میں نے دیا ہے، تجھے پہننے کے لیے کپڑا میں نے دیا ہے، تجھے کھانے کے لیے روٹی میں نے دی ہے، سب کچھ چھین لوں گا، کچھ تیرے پاس نہ بچے گا۔ اس نے کہا لے لو چچا لے لو، اب تو غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے سب کا سب کو تم لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجئے پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام پر وہ ایمان لانے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اس کے چچا نے کہا بھوکا مر جائے گا، میرے گھر سے نکل جا۔ اس نے کہا بھوکا رہ کے گزارا کروں گا، لیکن اب سرکار محمد عربی کے جلووں کی کتاب نہیں ہے، اب ان پر ایمان لے کر آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر اس موقع پر کیا ہوا پیارے بھائیوں، یہ عبدالعزیٰ نام کا شخص جو ہے اسے اس نے کہا کہ تیرے تن پر جو کرتا ہے یہ میں نے دیا ہے، یہ بھی اتار دے۔ اس نے وہ بھی اتار دیا۔ اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ شریف کے طواف کیا کرتے تھے برہنہ ہونے کی حالت میں، تو لوگوں نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ تیری دھوتی بھی اتار لوں گا، اس نے دھوتی بھی اتار لی۔ وہ اس کیفیت میں وہ اپنی ماں کے پاس گیا عبدالعزیٰ جو ہے، اور جب گیا تو ماں نے اس کو اس کیفیت میں دیکھا تو ماں نے اس کو ایک دھاری دار چادر دی، اے بیٹے یہ لے لے۔ اس نے عبدالعزیٰ نے اس کو دو حصے میں تقسیم کیا، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اوڑھ لیا، اور پھر وہاں سے ماں نے کہا اے بیٹے جا تو مدینہ منورہ جا۔ اب وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، رات میں مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ میرے آقا کی عادت کریمانہ تھی کہ حضور علیہ السلام نماز فجر کے وقت مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہوا کرتے، نماز فجر ادا فرماتے، غلاموں کی طرف محبت اور پیار کی نگاہ ڈالا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر میرے آقا حضور علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کس نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، کوئی بات ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ ہو تو بتلاؤ۔ پیارے ساتھیوں، اس موقع پر کیا ہوا، میرے آقا حضور علیہ السلام نے اسی انداز پر نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا بات دیکھی، میرے آقا نے دیکھا ایک اجنبی سا چہرہ نظر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا من انتا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا عبدالعزیٰ، حضور میں تو عبدالعزیٰ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اب آپ عزیٰ کے بندے نہیں،
انت عبداللہ، اب عبداللہ آپ اللہ کے بندے ہیں، انت ذوالبجادین آپ دو دھاری دار چادروں والے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، وہ عبدالعزیٰ جو ہیں اب عبدالعزیٰ سے ذوالبجادین بن گئے، میرے آقا پر ایمان لے کر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے قریب رہنا۔ وہ وہیں مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں نزدیک ہی اصحاب صبح کا چبوترا تھا، جو چبوترا آج بھی وہاں پر موجود ہے مسجد نبوی شریف میں۔ جن لوگوں نے حاضری دی ان لوگوں نے مسجد نبوی شریف میں چبوترے پر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، نوافل بھی ادا کیے ہوں گے۔ تو وہاں پر وہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام خود ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ آپ غور تو کیجئے، جسے کوئی اچھا قاری قرآن پڑھائے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے مجھے فلاں قاری نے قرآن پڑھایا تھا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، جسے اس قرآن والے نے قرآن پڑھایا ہو ان کی کیسی شان ہوگی۔ اور وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اونچی آواز میں۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور یہ ذوالبجادین جو ہیں اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ اور لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو منع فرمائیے اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک نہ پڑھا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا داہو یا عمر، اے عمر انہیں رہنے دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے، انہیں کچھ مت کہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی بھائیو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں، مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ میرے ساتھیوں، جو پرچی ملی تھی میں نے پھاڑ دی۔ اچھا جی، اس کے بارے میں مجھے جو بات کرنا چاہے گا بعد میں کر لے گا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے، ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی طرف ہجرت وہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کی طرف ہجرت وہ تو اللہ کے گھر سے چلے تھے، وہ تو اللہ کے گھر سے چلے تھے نا۔ تو اللہ کے گھر سے چلے تھے، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت ہے، مگر اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوئی؟ وہ تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے۔ پیارے بھائیو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا واضح ہے، میرے آقا خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ جسے کہ ہمارے امام نے اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالبجادین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، سرکار یہ بات ارشاد فرمائیے، حضور میں آپ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ سامنے جو درخت ہے اس کی چھال توڑ کے لے آؤ۔ وہ چھال توڑ کے لے کر آئے، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو پر چھال باندھ دی۔ چھال جب باندھی، یہ تعویذ مصطفیٰ باندھا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، یا اللہ پروردگار میں نے ان کے خون کو کافروں پر حرام کر دیا۔ میرے آقا نے جیسے یہ بات فرمائی، حضرت ذوالبجادین تڑپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو شہادت کی موت مانگی تھی، میرا خون آپ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، تو اب مجھے شہادت کی موت کیسے نصیب ہوگی؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے، میرے آقا نے فرمایا اے ذوالبجادین، گویا یہ فرمایا شہادت کی موت مانگتے ہو نا، وہ تو ہماری مٹھی میں ہے، وہ تو ہم عطا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، تو ہماری مٹھی میں وہ تو ہم عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ذوالبجادین، آپ اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہو، اور اگر آپ کو بخار آ لیتا ہے،
اور اس بخار کی کیفیت میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ شہید فی سبیل اللہ ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، میرے آقا نے انہیں بخار کی بنا پر شہادت عطا فرما دی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر مومن بستر پر بھی مر جائے تو وہ شہید ہیں، پیارے بھائیو یہ بات نہیں بنے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ شہادت میرے آقا نے عطا فرمائی جو حضرت ذوالفجارین مانگ رہے ہیں۔ وہ شہادت مانگ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، میرے آقا نے وہ شہادت انہیں بصورت بخار عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ۔